مورخین کا الگ اختلاف ہے کہ یہ معراج کی رات تھی کون سی. صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ کس رات کو ہی اس رات کو ہر رات منائیں. ان تاریخوں میں کوئی افادیت اگر ہوتی تو ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام محبت کریں. معراج کے موقع پر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اہل السنہ کے جو قواعد اور ضوابط ہیں ان کی روشنی میں یہ اس طرح کی راتیں، اس طرح کے دن اس انداز میں منانا بدعت ہے، کیونکہ اس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے. 27 رجب کے حوالے سے مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا. 27 رجب یہ امام ابن کثیر جو کہ مفسر بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں، ان کا اختیار ہے، ان کا قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو معراج کروائی گئی. اصل میں ہم امت عمل ہے، ہمیں اسلام نے عمل کرنا سکھایا ہے، ہمیں رسوم اور رواج اور دن منانا اور تاریخوں کو یاد رکھنا نہیں سکھایا. یعنی آپ اس حوالے سے دیکھیں، یعنی اس مسئلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی، ہجرت سے 1 سال پہلے، 13 مہینے، 16 مہینے، 18 مہینے، 3 سال ہجرت سے پہلے، سال میں اختلاف ہے. اس کے بعد مہینے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ رمضان میں ہوئی، ربیع الاول میں ہوئی، ذی القعدہ میں ہوئی یا رجب میں ہوئی. کس رات ہوئی، ہفتے کی رات تھی، جمعے کی رات تھی یا پیر کی رات تھی. اسی طریقے کا اختلاف آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ربیع الاول میں ہے یا کون سے اور مہینے میں ہے. وہ 12 ربیع الاول کو ہے یا 9 ربیع الاول کو ہے، یاد سنتے ہیں نا. لیکن آپ نے کبھی اختلاف سنا کہ عید یکم شوال کو نہیں ہوگی اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو نہیں ہوگی؟ روزے رمضان میں نہیں رکھے جائیں گے، رجب میں رکھے جائیں گے، ربیع الاول میں رکھے جائیں گے؟ ایسا کبھی آپ نے سنا؟ جو چیز شریعت نے عمل سے جوڑی ہے ان کی تاریخوں میں اختلاف نہیں رہا. جس تاریخ پر اور جس دن پہ شریعت نے اللہ کی عبادت سکھائی ہے وہ امت تواتر کے ساتھ کرتی ہوئی آتی. اور جس انداز میں ہم ان دنوں کو مناتے ہیں ہر سال، اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو تاریخوں میں اہل علم کا شروع سے اختلاف چلا، آج سے نہیں، شروع سے. ابن جریر طبری رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں الگ قول ہے، امام نووی کا الگ قول ہے، مورخین کا الگ اختلاف ہے کہ یہ معراج کی رات تھی کون سی. صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ کس رات کو ہی اس رات کو ہر رات منائیں. صحابہ نے جو سیدھی سادی سی بات تھی وہ یہ تھا کہ اس معراج میں ہمیں ملتا کیا ہے، سبق وہ ہم نے دیکھنا ہے، پیغام کیا دیا گیا اس پر ہم نے غور کرنا ہے. اور جتنے ہم میں سے مسلمان ان دنوں کو اس انداز میں منانے والے ہیں، کیونکہ ہمیں ہر سال ایک دن دے دیا گیا نا، یہ دن منا لو، خوش ہو جاؤ. عیسائیوں کی طرح ایک ہر مہینہ کوئی نہ کوئی رسم و رواج کا ہے، بس وہ کر لو، اس کے بعد اپنی زندگی اپنی موج مستی کے مطابق گزارو جیسے وہ گزارتے ہیں. اس کے بعد آ کر اپنے گناہوں کا کفارہ دو اور تم آزاد. ہم بھی اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، نماز نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ روزے رکھیں نہ رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اللہ کا احترام کریں نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، توکل کریں نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں بس مانا یہ رسم و رواج ضرور پوری کرنی ہے، اس کے بعد آپ کی بخشش پکی ہے. تو یہ امت جو امت محمدیہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، اس امت کو امت عمل قرار دیا گیا ہے. اس نے عمل کیا ہے، اس نے تاریخوں کو یاد نہیں رکھا. ان تاریخوں میں کوئی افادیت اگر ہوتی تو ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام محبت کرنے لگے. ایک جو مسئلہ ہے اس حوالے سے جو مشہور ترین مسئلہ ہے وہ ہے کہ معراج کے موقع پر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے. اس میں بھارت سید عائشہ کا مشہور ترین فرمان ہے جو صحیح کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، قرآن مجید کہتا ہے ادراک نہیں کر سکتی کوئی کہتا دنیا میں، باقی آخرت میں تو دیدار الہی. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا. دنیا میں کیا اللہ کے رسول نے دیکھا ہے؟ سیدہ شہروتی نہیں دیکھا. سیدہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ دیکھا ہے. عطا جو ان کے شاگرد ہیں وہ ان سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو رآہ بقلبہ او بفؤادہ مرتين، اپنی یہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل سے دیکھا ہے. بہرحال یعنی جو بعد کے محققین اہل آئے ہیں انہوں نے اس مسئلے میں خاموشی اختیار، توقف کیا زیادہ تر. اور توقف کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، صریح دلیل کوئی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اگر ہے
دیکھا ہے ہمارا ہوتی تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہوتا ہے، نہیں ہے تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ باقی رہی ہماری بات جو ہمارے عمل سے تعلق رکھتی ہے، تو کوشش کریں تو ہمارے عمل سے تعلق رکھتی ہے کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو، یہ اصل چیز ہے۔ اس جھگڑے میں پڑنے کے بجائے اس چیز کا ادراک انسان کرے، اس چیز کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، ایسے کام کرے۔ یہ انسان کی اعلیٰ ترین معراج ہے ایک مومن کی، کہ اسے کل قیامت یہ اعلیٰ ترین نعمت ہے، اعلیٰ الاطلاق سب سے افضل ترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ انسان سب کو بھول جائے گا اپنے پروردگار کو دیکھ کر۔ جس اللہ کے آگے ہم دن میں 5 دفعہ مسجد میں آتے ہیں، جھکتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، جس کا ڈر اور خوف اپنے دل میں ہے، جس سے محبت ہے، جس سے رجا ہے، جس کے اوپر بھروسہ اور توکل ہے، جو ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارے ہر وقت ہمارے کام آتا ہے۔ ہم سوئے ہوتے ہیں گھر میں، ہمارے رزق کا کب کیسے کہاں بندوبست ہو رہا ہوتا ہے، ہماری مشکلات ہمارے پیٹھ پیچھے کیسے حل کر رہا ہوتا ہے، وہ کون ہے، اس کا دیدار کیسے ہوگا، یہ اس کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور وہ جنت میں داخلے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے، اصل چیزیں سمجھنے کی ہے جس پر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ باقی ان راتوں کو منا کر اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ سری جو اہل السنہ کے جو قواعد اور ضوابط ہیں ان کی روشنی میں یہ اس طرح کی راتیں، اس طرح کے دن اس انداز میں منانا بدعت ہے، کیونکہ اس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، اور کسی بھی صحابی اور تابعین نے کام اس انداز میں، تاریخوں میں اختلاف ہے میرے بھائی، اگر یہ دن منایا جا رہا ہوتا تو ایک بھی انداز میں ذیکم شوال اور 10 ذی الحج کی طرح اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔